السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں منکی پاکس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا اور اس کے بعد کیسز میں اضافے کی جو رفتار ہے اس میں ایک ہوش ربا حد تک اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو ایک تشویش تو ہے نا، پہلے کووڈ اور اس کے بعد پہلے اس کو منکی پاکس کہتے تھے، اب اس کو ایم پاکس کہتے ہیں، ناٹ لمیٹڈ ٹو منکی اونلی، تو اس لیے اس کو ایم پاکس کہا جا رہا ہے۔ تو نام کا مبیش وہی ہے، ایم پاکس۔ اب آج پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو صحت کے لیے شہباز شریف صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی، اور پریس کانفرنس کر کے پاکستان میں اعداد و شمار کے علاوہ پاکستان میں ڈیتھ، پھر اس کے بعد پریونٹیو میجرز، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کر لی۔ جو انہوں نے ڈیتھس کے اور اسپریڈ کے حوالے سے نمبرز بتائیں کہ پاکستان میں کتنا پھیلا ہے، وہ نمبرز کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ منکی پاکس کے پنجاب سے 4، خیبر پختونخوا میں سے 2، خیبر پختونخوا سے 3 اور بلوچستان اور سندھ سے ایک کیس سامنے آیا ہے۔ 4، 3 اور 2 اور 9 ہو گئے، 9 کیس، ایک ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور جس کیس کی جانب وہ گئے تھے، جو ٹیم گئی تھی صحت کی، تو وہاں دیکھا تو گھر کو تالے لگے ہوئے تھے۔ مشتبہ جو شخص، یعنی جہاں سے ہمیں یہ شاید پہلا ٹریس ملا تھا حالیہ کیسز کا، جی، تو وہاں جو ہے وہ شخص گھر سے غائب ہے۔ اس بارے میں بھی بڑی تفتیش ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوئی کہ ایک ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس ڈیتھ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈیتھ اس لیے ہوئی ہے کہ اس شخص کو پہلے سے HIV تھا۔ یہ حالیہ پھیلاؤ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کا جو پہلا کیس تھا وہ 11 اپریل 2023 میں سامنے آیا تھا۔ جو ابھی ڈیتھ ہوئی ہے اس شخص کو ایڈز تھا، HIV پازیٹیو تھا وہ، تو اس کی حالت ویسے خراب تھی، جسمانی حالت خراب تھی، بیمار تھا، امیونٹی ویک تھی۔ تو اس کے ساتھ جب یہ منکی پاکس اس کو ہوا ہے، ایم پاکس ہوا ہے، تو پھر وہ بچ نہیں سکا۔ WHO نے اس کو ایک وبا اور خطرہ تو قرار دیا، لیکن اس کی جو ویکسین ہے وہ بنانے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے، اس کا جو لیول ہے نا، یہ وہ نہیں ہے جو کووڈ کا تھا، کووڈ-19 کا۔ اس کا جو تھریٹ لیول ہے، اس کا جو اسپریڈ ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لیول نہیں ہے۔ 90 سے 95% مریض صحتیاب ہو جاتے ہیں، اور جو علامات ہیں جس میں بخار ہے، جسم میں درد ہے، غدود کا بڑھ جانا ہے، اور یہ ان کے علامات ہیں۔ کم قوت مدافعت والے بچے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ میں وہی آپ سرچ کرتا نا، جو ایک ڈیتھ ہوئی ہے اس کو پہلے سے ایڈز تھا اور وہ ویک تھا پیشنٹ۔ جو پیشنٹس ویک ہوں گے ان کے لیے خطرہ ذرا زیادہ ہے۔ ویکسین کیا ہے، علاج کیا ہے؟ تو ویکسین کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو نمونیا ویکسین ہے وہی اس میں استعمال کی جائے گی۔ تو اس کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ویکسین کی ضرورت نہیں ہے۔ WHO کے جو پروٹوکولز ہیں، پاکستان اس میں ٹریٹی ہے، پاکستان نے سائن کر رکھا اس ٹریٹی کو، اور سگنیٹری پاکستان اس کا، تو میں پاکستان اس میں ٹریٹی ہے کہہ گیا تھا، پاکستان اس کا سگنیٹری ہے۔ اب پاکستانی آفیشلز جو ہیں وہ WHO سے جو بھی اس کے پریونٹیو میجرز ہوں گے ان پہ تعاون کرنے کے پابند ہیں۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے جو میڈیا پر خبریں یا جو چیزیں ابھی تک، وہ جو ہوتا ہے نا ایک کنٹری وائڈ پینک بٹن دبنا، وہ نہیں ہوا ہے، جو ایک اچھی چیز ہے۔ ظاہر ہے ابھی اتنا اضافہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جو ایک اچھی چیز ہے کہ پینک بٹن نہیں دبا ہے، یہ مینیجبل ہے، کنٹرولبل ہے، یہاں سے بات شروع کی گئی ہے، کرنی چاہیے۔ ہو کیا رہا ہے کسی بھی پیشنٹ کے، عام طور پر جس طرح آبلے جیسے ہوتے ہیں نا، چھوٹے آبلے، اس طرح کے نشانات ابھرتے ہیں۔ یہ مسو جیسے مسے نکل آتے ہیں، اس طرح کے نشانات ہیں، اور باڈی پہ یہ نشانات نکلتے ہیں۔ ان میں ہوتی ہے پس بھرا ہوا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ وہ چھالوں کی طرح، آبلوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ پوری باڈی پہ نکلتے ہیں، چہرے پہ نکلتے ہیں، اور ان میں بتایا جا رہا ہے کہ ایچنگ کے انفیکشن سے بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ ہوگا یہ کہ خارش ہوگی، جسم میں درد ہوگا، بخار ہوگا، نزلہ زکام ہوگا، یہ شکایات ہوں گی۔ اچھا، اگر کوئی شخص ان مسوں کو، ان دانوں کو جن میں پس بھرا ہوا ہے، ان کو آپ زبردستی ان کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے، میس کریں گے، تو وہ بگڑ کر نشان چھوڑ جانے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ ان کا جو
علاج ہے اور ان کو نہ چھیڑنے والا کام کہ رگڑیں کھجائیں نوچیں یہ نہیں کریں گے تو یہ اسکن پر اپنی ٹریسز بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ٹوٹل اس سے باہر آنے کا ڈیوریشن ہے وہ 15 سے 20 دن ہے. اگر آپ پازیٹیو ہو گئے تو پوری طرح سے یہ سامنے آئے اس میں بھی 15 دن لگیں گے اور کم سے کم مدت 5 روز. تو پھر اس کے بعد آپ ریکور کر جاتے ہیں. فلی ریکور کرنا میکس 15 روز میں یہ ہو جاتا ہے. دوا کے حوالے سے بھی آسان بات یہ بتائی گئی کہ جو پیناڈول ہے وہ استعمال کی جائے. پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ دیکھی جائے, اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کرنا ہے آپ کو کہ اس پیشنٹ کو الگ کر دیں. اس پیشنٹ کے استعمال میں جو برتن ہیں وہ الگ کر دیں اور اس پیشنٹ کو باقی گھر والوں سے دور کر دیں. ہاسپٹل لے کر بھاگنے کی ضرورت ایسے پیشنٹ کو نہیں ہے. فزیکل کانٹیکٹ کم کریں, لیکن یہ کہ یہ چھونے سے پھیل جائے گا. کووڈ کے دنوں میں تو یہ ہوا تھا کہ ہم اپنے گھروں کے باہر سودا بھی اگر لے کر پہنچے وہ جو تھیلے ہیں وہ دکانداروں نے بھی بڑا ایسے کیش دیں, کیش پہ بھی اسپرے ہوتا تھا, نوٹ پہ اسپرے ہو رہا ہے, کاؤنٹر پہ ہاتھ نہ لگائیں, ڈر تھا. ہم اپنے گھروں کے باہر تھیلے لے کر پہنچتے تھے, چیزیں پیک ہوتی تھی تو ان پہ بھی اسپرے کرتے تھے. چلو کھانے پینے کی چیزیں ان پہ اسپرے ہو رہا ہے, تھوڑی دیر چھوڑ دو اب یوں ہو جائے. ہاتھ سینیٹائز کرنا بہت ڈر تھا. کپڑے دھل رہے ہیں, ڈیٹول مہنگا, سینیٹائزر مہنگا, ماسک مہنگا, ایک پاگل پن مچا ہوا تھا. اچھا اس پاگل پن نے بھی بہت زیادہ جانے نہیں اور ہاسپٹلز نے دبا کے پیسے چھاپے. یعنی وہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور مجھے اس ہاسپٹل نے کہا کہ ہم آپ کو لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں. میں نے کہا بھیجیں. رک گئے. وہ لیگل نوٹس بھیجنے والوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بھیج دیتے ہیں, اگر وہ کوئی بزنس اینٹیٹی ہے تو سب سے پہلا پرابلم ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے بارے میں یہ خبر بھی چلے گی کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. تو کہیں بھی نیگیٹو پبلسٹی جو ہے نا اس کو اوائڈ کرتے ہیں. انڈیویجولز نیگیٹو پبلسٹی کو کہتے ہیں یہ پبلسٹی ہے, آنے دو. بزنس اس سے دور بھاگتا ہے. تو وہ اس ہاسپٹل نے نہیں بھیجا. میں نے بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو کی اور یہ سوال کیا کہ یار آپ جب ایک پیشنٹ, ایک وارڈ ہے کووڈ کا وارڈ, اس میں آپ نے ڈاکٹر بھیجا ہے تو ڈاکٹر نے, اسٹاف نے وہ جو سوٹ تھا کووڈ کا وہ پہن لیا, گلوز پہن لیے اور وہ اندر پہنچ گئے. اب 12 بیڈ لگے ہوئے ہیں. آپ نے 12 مریضوں کو جا کے دیکھا, ایک سوٹ میں ایک ڈاکٹر نے, 2 نرسز نے یا 2 ڈاکٹرز نے, 3 نرسز نے اور باہر آ گئے. یہ 5 سوٹ لگ گئے. اب یہ 5 سوٹ جو ہیں وہ ان 12 پہ ڈیوائیڈ ہو جائیں اس ایک بار کے اندر جانے کے وزٹ کے, یا اندر اس ایک اٹینڈنٹ کے یا 2 نرسز کے جو ان سب کو دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہے ہیں. ہوا کیا تھا, 12 پہ ایک سوٹ ڈالا گیا بل پہ. اب جتنی بار اسٹاف اندر گیا ہے 12 پہ ایک سوٹ الگ الگ ڈالا گیا ہے. ہاسپٹل کے ان 5 افراد نے دن میں 3 سوٹ استعمال کیے ہوں گے تو 3 سوٹ کی قیمت ہے, لیکن 24 سوٹ کی قیمت ہاسپٹل نے چارج کی. پاکستان میں اویلیبل نہیں. ہاں وہ یہ دبا کے نوٹ چھاپے ہاسپٹلز نے اور چیزیں ایسی, اور پھر وہ جو قیمتیں ڈالی گئیں, یعنی اگر کوئی چیز آپ کو 300 کی مل رہی تھی تو وہ 3000 کی ڈالی گئی تو پیسے بنائے تھے. اب کی بار یہ بتایا گیا کہ بھائی اگر کسی کو ہو جاتا ہے, نکل آتا ہے, تو جب تک اس کی حالت بگڑی نا, یعنی بیمار ہو گیا ہے, آپ کسی بھی بیماری کی صورت میں کیا کرتے ہیں, پیناڈول وغیرہ گھر پہ استعمال کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. بگڑ جائے گی تو پھر آپ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں. باڈی کا ایک اپنا فنکشن ہے بیماری سے لڑنے کا, تو اس کو وقت دینا چاہیے. تو اب بھی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وقت دیجیے, ہاسپٹل مت بھاگیے, پینک مت کیجیے, ورنہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو ٹکسال ہے, اس ٹکسال پہ دھڑا دھڑ نوٹ چھپیں گے. اچھا, افریقہ میں پہلی بار یہ کیس رپورٹ ہوا ہے اور یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں داخل ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ایک کیس ساؤتھ کے پی میں سامنے آیا ہے. یہ شخص کسی اور علاج کے لیے آیا لیکن تشخیص ہونے پر منکی پاکس سے متاثرہ نکلا. 99,000 لوگوں میں آج تک یہ وائرس رپورٹ ہوا ہے. جب سے سامنے آیا تب سے اب تک لاکھ, جی, اور 99,000 لوگوں میں آج تک یہ وائرس رپورٹ ہوا اور 200 سے زائد اموات ہوئی پوری دنیا میں. ڈاکٹر مختار یہ کہتے ہیں کہ کم قوت مدافعت والے بچے اس سے زیادہ متاثر ہوئے اور اس کی علامات 4 سے 10 دن میں واضح ہوتی ہیں. خارش ہوتی ہے, جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے. اس خارش سے اسکن میں کوئی انفیکشن ہو تو یہ خارش ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ مریض کو آئسولیشن میں رکھا جائے. فیملی ممبرز کو اس حوالے سے آگاہ رہنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں بخار والی ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے. شدت اختیار کرنے پر اینٹی وائرس ادویات کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کی ویکسین سے WHO نے انکار کر دیا ہے. DG ایئر سروسز کو ہدایات جاری کی ہے کہ ایئرپورٹ پر
اسکریننگ کی جائے، اس میں محکمہ صحت اور حکومتی مشینری اپنا کردار تو ادا کرے گی، لیکن ان ممالک سے آنے والے مسافر بھی باخبر رہیں۔ ایک تو پہلے ہاتھ جوڑ کے وہ اپیل کہ اب یہ نہ ہو کہ بھاگو گھر پہ جا کے اتنے پیناڈول کے پتے لے آؤ، نہیں بھائی، اور جو پیناڈول سرپ ہے، پیراسیٹامول ہے، وہ لے جا کے کوئی ڈھیر ساری بوتلیں لے آؤ بچوں کو پلانے کے لیے۔ یہ نہیں کرنا۔ یہ کرتے ہی کیا ہوگا؟ قیمت اوپر، تو بلا وجہ کسی چیز کی قیمت، پیناڈول کی ابھی قیمت بڑھی ہے ریسنٹلی، تو بلا وجہ کسی چیز کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماسک کی، پیناڈول کی، مختلف دوائیوں کی، ہمارے تو ایریتھروسن خرید کے رکھ لو ڈھیر ساری، یہ لوگ کرتے ہیں ہمارے، ایزومیکس خرید لو۔ تو یہ کام نہیں کرنے، سمپل ایزی رہیں اور سکون سے صفائی کا خیال رکھیں۔ جو روٹین کی دوائیاں، جو روٹین کی احتیاط، وہ احتیاط کرنی ہے۔ پینک بٹن نہیں دبانا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ وہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ تو بس یہ یقین رکھیں، اطمینان رکھیں۔ اچھا، پینک بٹن یہ نہیں چاہیے کہ جو بھی افراد باہر سے آ رہے ہیں اگر ان پر کوئی شک ہے اور پہلے وہاں پہ چیک کر لیں تو اس کے بعد ان کو قرنطینہ؟ اچھا، وہاں تو ہم چیک نہیں کریں گے، ڈیمانڈ کر دیں۔ یہاں جب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں لوگ تو چیک کرنا چاہیے، کر لیتے ہیں قرنطینہ والا۔ اچھا، قرنطینہ والا پھر وہی پینک بٹن دبنے والی چیز ہے۔ آپ ان کو پابند، دیکھیے، منکی پاکس افریقن کنٹریز میں کامنلی سامنے آیا تھا، پھر اس کے بعد دنیا کے دیگر ممالک میں بہت کم کیسز سامنے آئے ہیں، ہمارے یہاں بھی کم ہوئے ہیں۔ یہ وہاں وقتاً فوقتاً بیماری سر اٹھاتی رہتی ہے، اس کے کیسز آتے ہیں، اسپائک آتی ہے اور وہیں پر رہتی ہے۔ باقی دنیا میں اس کے کیسز آئیں، اسپائک آئے اور اوپر جائیں نمبرز، یہ نہیں ہوتا، یہ وہاں ہوتا ہے۔ جو ہم جنس پرستی ہے اس کو بھی سیکچول کانٹیکٹ، فزیکل سیکچول کانٹیکٹ، اس کو بھی اس کے سپریڈ کی ایک وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہاں کے مسائل تھے اور باقی جگہوں پر بھی ہیں، لیکن پینک بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے، ایزی رہیں تو بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ۔ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔